تم لوگوں کی شامت آ گئی ہے. میں بھی معلوم کر لوں گا کہ تم کس فون نمبر سے بول رہے ہو اور یہ فون کس گھر میں ہے. ہمیں پتہ ہے تم نے اسکاٹ یارڈ میں بڑا نام کمایا ہے. یہ عام سی معمولی سی بات ہم بھی جانتے ہیں کہ تم نے ابھی گفتگو کے دوران ایکسچینج والوں کو اور آئی بی ڈپارٹمنٹ کو خفیہ پیغام بھیجا ہوگا. مگر افسوس اس فون کا کوئی نمبر ہے ہی نہیں. ہم نے ایک فون لائن سے تار منسلک کیا ہے، ابھی اس تار کو نکال لیں گے. اس سے پہلے تصدیق کر لو کہ تمہاری گونگی بیٹی ہمارے پاس ہے. اس نے ریسیور شہناز کی طرف بڑھایا کہ اشارے سے سمجھائے کہ وہ اپنی آواز سنائے. وہ اپنے منہ سے بے تکی آوازیں نکالنے لگی. این آ واں واں ماما. ویسے مذاق خیز انداز میں بول رہی تھی کہ تینوں افراد ہنس رہے تھے. وہ اس طرح آواز سنانے کے دوران چمچ سے پلیٹ کو بچکانہ انداز میں ٹھہر ٹھہر کر بجا رہی تھی. ایک نے کہا، بابی اسے چمچ چھین لو ورنہ پلیٹ توڑ دے گی. ایک نے چمچ چھین لیا. دوسرے نے ریسیور چھین کر کان سے لگاتے ہوئے کہا، ہمیں یقین ہے اپنی گونگی بیٹی کو اس کے گونگے انداز سے پہچان گئے ہوگے. جو تمہارے لیے مجرم ہے وہ ہماری پارٹی کا بہت اہم کارکن ہے. ہم نے اس کے لیے سیاسی پناہ کی درخواست دی ہے. جب تک درخواست منظور نہیں ہوگی تب تک تمہاری بیٹی ہماری قید میں رہے گی. درخواست منظور ہونے کے بعد تم پاکستان سے واپس آ کر اپنی بیٹی کو لے جا سکو گے. صداقت نے کہا، ٹھیک ہے، میں اپنی بیٹی کی سلامتی کے لیے 24 گھنٹے کے اندر اندر پاکستان چلا جاؤں گا. اپنی بیٹی سے اتنا پیار کرتے ہو کہ فوراً ہماری بات مان رہے ہو. ویسے کوئی چالاکی نہ دکھانا ورنہ بیٹی کی صورت کبھی دیکھ نہیں پاؤ گے. اس نے فون بند کر دیا. پھر اپنے ساتھی سے کہا، جاؤ فوراً ٹیلی فون لائن سے اس فون کا تار الگ کر دو. اس کا ساتھی باہر چلا گیا. لنچ کے بعد ان تینوں میں سے 2 افراد باہر چلے گئے. مجرم کو شہناز کے ساتھ بنگلے پر چھوڑ دیا گیا. جب تک اسے سیاسی پناہ نہ مل جاتی وہ آزادی سے باہر نہیں جا سکتا تھا. انہوں نے شہناز کو قیدی بنائے رکھنے کے لیے بنگلے کو باہر سے لاک کر دیا تھا. انہوں نے بڑی احتیاط سے کام لیا تھا. صداقت اس مجرم کو کبھی سیاسی پناہ حاصل نہ کرنے دیتا، اس لیے اسے لندن چھوڑنے پر مجبور کر دیا تھا. وہ مطمئن تھے، لیکن جب شام کو واپس آئے تو پتہ چلا کہ صداقت علی اپنی بیٹی کے ساتھ اس مجرم کو بھی وہاں سے لے گیا ہے. حکومت پاکستان کی طرف سے اس مجرم کے خلاف جو وارنٹ جاری کیا گیا تھا، اس وارنٹ کو اسکاٹ یارڈ کے ذریعے حکومت برطانیہ تک پہنچا دیا گیا تھا. وہ کوئی معروف شخصیت کا حامل نہیں تھا. منشیات کے اسمگلر کی حیثیت سے حکومت پاکستان کو مطلوب تھا. وہ کئی ممالک سے ہو کر اٹلی سے بحری جہاز کے ذریعے لندن کے ساحل تک پہنچا تھا. اس نے سی پورٹ کے لاکر میں اپنا سامان چھوڑ دیا تھا. جب اس لاکر کو کھلوا کر سامان کی تلاشی لی گئی تو ہیروئن کے بے شمار چھوٹے بڑے پیکٹس برآمد ہوئے. جو مجرم اس قدر رازداری سے آیا تھا اور اسمگلر کی بجائے سیاستدان کہلا کر سیاسی پناہ حاصل کرنے والا تھا، اس کے خفیہ بنگلے میں صداقت علی پہنچ گیا تھا. کئی اخبارات کے رپورٹرز نے اس سے سوالات کیے کہ وہ اتنی آسانی سے اس بنگلے تک کیسے پہنچ گیا. اس نے جواب دیا، یہ سراغ رسانی کا فن ہے. مختلف حالات میں مختلف حکمت عملی ہوتی ہے. اسے اخبارات میں شائع نہیں کرنا چاہیے ورنہ دوسرے مجرم سراغ رسانی کے طریقہ کار سے واقف ہو جاتے ہیں. اس نے اخبارات کو ٹال دیا. ویسے دوسرے جاسوس سمجھ رہے تھے کہ اس نے کوئی ایسا خفیہ ذریعہ بنا رکھا ہے جو اسے زیر زمین مجرم تک پہنچا دیتا ہے. اس مجرم کو پاکستان پہنچا دیا گیا. پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے حاجرہ سے کہا، تمہارے مجازی خدا نے اس مجرم کو آخر پکڑ ہی لیا. یہ خوشی کی بات ہے اور خطرے کی بھی. اسلحہ اور منشیات کے اسمگلروں کی تعداد زیادہ ہے اور فرض شناس پولیس اور انٹیلیجنس افسران صرف چند ہیں. کسی دن صداقت ان کے نرغے میں ایسے آئے گا کہ اس کی لاش بھی نہیں ملے گی. پلیز ابا حضور، آپ میرے سہاگ کے بارے میں ایسے الفاظ زبان سے نہ نکالیں. ہم تمہارے سہاگ کی سلامتی چاہتے ہیں، اسی لیے سفارت خانے میں اس کا تبادلہ کرا دیا تھا. مگر اسے کرپشن کے خلاف لڑنے کا جنون ہے اور یہ جنون اسے عمر طبعی سے پہلے مار ڈالے گا. میں انہیں سمجھاؤں گی. اب تو وہ جلد ہی یہاں آ جائیں گے. وہ آ چکا ہے. تم 8 برس سے انتظار کر رہی ہو. اسے اتنا بھی نہ ہوا کہ تمہیں اپنی آمد کی اطلاع دے دیتا. یہاں آنے کے بعد تو فون کر سکتا تھا. انہوں نے نہیں کیا تو میں کر لوں گی. ان کی وہی 8 برس پہلے والی ضد ہے کہ میں خود ان کے پاس جاؤں. وہ مجھے لینے یہاں نہیں آئیں گے. پلیز مجھے بتائیں ان کا دفتر کہاں ہے، فون نمبر کیا ہے؟ وہ اسلام آباد میں ہیں. ہم نمبر ملا رہے ہیں، اس سے بات کر لو. انہوں نے نمبر ملانے کے بعد بیٹی کو موبائل فون دیا. اس نے کان سے لگا کر سنا. دوسری طرف گھنٹی کے جواب میں اس کے پی اے نے فون اٹھایا.
میں مسز حاجرہ صداقت علی بول رہی ہوں، اپنے صاحب سے بات کراؤ۔ چند سیکنڈ کے بعد صداقت کی آواز سنائی دی۔ کیا واقعی تم حاجرہ بول رہی ہو؟ جی ہاں، 8 برس کے بعد آپ کی آواز سن رہی ہوں۔ اپنے ابا پیر کو دعائیں دو، انہوں نے ہماری خوشگوار زندگی کے 8 برس چبا ڈالے۔ آپ کوئی شکایت نہ کریں، میں خود آپ کے پاس آنا چاہتی ہوں۔ مجھے پتہ بتائیں، میں پہلی فلائٹ سے چلی آؤں گی۔ میں بیان نہیں کر سکتی کہ بیٹی کو دیکھنے کے لیے کس قدر دل تڑپ رہا ہے۔ صداقت علی نے اسے پتہ بتا دیا، پھر کہا آنے سے پہلے فون کر دینا، میں ایئرپورٹ پر آؤں گا۔ برسوں کی جدائی نے حاجرہ کو جیسے پر لگا دیے تھے۔ وہ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کی بیٹی تھی، بھلا اسے کسی فلائٹ میں جگہ کیسے نہ ملتی۔ اس نے فون پر صداقت کو اطلاع دی کہ وہ شام کو پہنچ رہی ہے۔ وہ بہت خوش تھی، وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ جہاز کا سفر مختصر ہوتا ہے، لیکن اسے یوں لگ رہا تھا جیسے پھر سے 8 برس کا طویل فاصلہ طے کر رہی ہو۔ منزل کے قریب پہنچ کر بھی دیر ہو رہی تھی۔ لگیج ہال سے سامان حاصل کرنے کا انتظار تھا۔ جب سامان آیا، وہ اسے ٹرالی میں رکھ کر باہر آئی تو صداقت علی دکھائی نہیں دیا۔ اس نے آس پاس دور تک نظریں دوڑائیں۔ یہ دل توڑنے والی بات تھی، پاس بلا کر ساتھ چھوڑ دینے والی بات تھی۔ ایسی صورت میں برداشت کرنے کے باوجود اس کی آنکھیں بھر آئیں۔ وہ کیوں نہیں آئے؟ ایسی بھی کیا ناراضگی؟ وہ آتے اور گھر لے جاتے، 4 دیواری کے اندر سزا دے سکتے تھے، یوں سریعام کیوں سزا دے رہے ہیں؟ حاجرہ کے پاس رہائش گاہ کا پتہ تھا۔ اس پتے پر پہنچنے کے لیے اس نے سامان کی ٹرالی آگے بڑھائی، پھر ٹھٹک گئی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے دیکھا۔ سامنے ایک خوبصورت سی لڑکی خوبصورت سا لباس پہنے کھڑی تھی۔ اس کے ہاتھوں میں ایک بڑا سا پھولوں کا ہار تھا۔ حاجرہ نے فوراً دوپٹے سے آنکھیں پونچھیں۔ آنسوؤں کے باعث منظر دھندلا گیا تھا۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ خواب کی دھندلکے میں ایک ننھی سی پری کو دیکھ رہی ہو۔ آنکھیں پہنچنے کے بعد جیسے آئینہ صاف ہو گیا، حاجرہ جیسے اپنے سامنے اپنا ہی عکس دیکھ رہی تھی۔ وہ پھولوں کا ہار ہاتھوں میں بلند کیے اس کے قریب آئی۔ وہ ہار پہنانا چاہتی تھی۔ حاجرہ اسے ایک ٹک دیکھے جا رہی تھی، آہستہ آہستہ اس کے سامنے گھٹنے ٹیک کر اس کے چہرے کو تکتی رہی۔ اس نے حاجرہ کو پھولوں کا ہار پہنا دیا۔ ننھی سی معصوم سی مسکراہٹ میں بڑی کشش تھی۔ حاجرہ نے بے اختیار اسے سینے سے لگا کر دبوچ لیا۔ اس نے بیٹی کی صرف تصویر دیکھی تھی، تصویر کو سینے سے لگا کر چوما تھا۔ اب بیٹی کو بنفس نفیس اپنی دھڑکنوں سے لگا کر چوم رہی تھی اور مسرتوں کے ہجوم میں روئے جا رہی تھی۔ پھر اس نے بیٹی کی پیشانی کو چوم کر کہا، میں نے تمہیں تصویر سے پہچانا ہے، مگر تم نے مجھے کس طرح پہچان لیا؟ بیٹی جواب میں ہاتھ کے اشارے سے کچھ کہنے لگی۔ حاجرہ کے دل پر ایک گھونسا سا لگا۔ وہ بھول گئی تھی کہ بیٹی گونگی اور بہری ہے۔ اس نے دل برداشتہ ہو کر ایک گہری سانس لی، پھر اپنے پرس میں سے بیٹی کی تصویر نکال کر اسے دکھاتے ہوئے اشارے سے کہا، میں نے تمہیں اس تصویر کے ذریعے پہچانا، لیکن تم نے مجھے کیسے پہچان لیا؟ اس نے سوچتی ہوئی نظروں سے ماں کو دیکھا، پھر اپنے گلے میں پڑے ہوئے لاکٹ کو کھول کر دکھایا۔ حاجرہ نے اس لاکٹ میں اپنی تصویر دیکھی تو خوشی سے کھل اٹھی۔ اپنے شوہر کی محبت کا یہ ثبوت مل گیا تھا کہ اس نے بیٹی کو ماں سے اجنبی بنا کر نہیں رکھا، بلکہ اسے لاکٹ کے ذریعے بیٹی کے دل کے دھڑکنوں سے لگائے رکھا۔ اس نے اپنے پرس سے صداقت علی کی تصویر نکال کر دکھاتے ہوئے کہا، یہ تمہارے پاپا کہاں ہیں؟ شہناز نے باہر کی طرف اشارہ کیا، پھر ماں کا ہاتھ پکڑ کر ادھر چلنے کا اشارہ کیا۔ وہ فرش سے اٹھ کر بیٹی اور سامان کی ٹرالی کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی۔ صداقت علی اپنی کار کے پاس کھڑا تھا۔ حاجرہ اسے دیکھ کر رک گئی، دوپٹے سے منہ چھپا کر رونے لگی۔ صداقت نے آگے بڑھ کر اس کے دونوں شانوں کو تھام لیا، پھر کہا، خوشی رلاتی ہے مگر ایسے نہیں، آنسو پونچھ لو ورنہ لوگ کیا سوچیں گے۔ اس نے آنسوؤں کو پونچھا، پھر اپنے گلے سے پھولوں کا ہار اتار کر صداقت کے گلے میں پہنا دیا۔ دونوں مسکرائے، پھر بیٹی کے ساتھ کار میں آ کر بیٹھ گئے۔ صداقت نے کار سٹارٹ کر کے آگے بڑھاتے ہوئے کنکھیوں سے حاجرہ کو دیکھا۔ وہ بیٹی کو ایک بازو کے حصار میں لیے مجازی خدا کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے ونڈ سکرین کے پار دیکھتے ہوئے پوچھا، کیسی ہو؟ وہ بولی، کسی کے انتظار میں جینے والی بات جیسی ہوتی ہے ویسی ہی ہوں۔ میں نے بھی انتظار کے 8 برسوں میں یہی سمجھا ہے کہ صرف کھانے پینے اور سانس لیتے رہنے کا نام زندگی نہیں۔ زندگی میں سانس بھی ہو، آہیں بھی ہوں، جدائی بھی ہو، وصال بھی ہو۔
ایک طویل جدائی کے بعد یوں لگ رہا ہے کہ ہم پھر سے جوان ہو گئے ہیں۔ آپ کچھ خیال کریں، بیٹی ہمارے درمیان ہے۔ درمیان دیوار ہوتی ہے اور دیوار کے کان نہیں ہوتے۔ ہاجرہ نے گہرے رنج و غم سے بیٹی کو دیکھا، پھر کہا، ایک بات پوچھوں؟ خوشی کے موقع پر دکھ دینے والی بات ہو تو نہ پوچھو۔ تو پھر نماز پڑھوں گی اور خدا سے پوچھوں گی کہ اس نے میری بیٹی کو سننے اور بولنے سے کیوں محروم رکھا۔ خدا سے پوچھنے کے بعد اپنے ابا حضور سے بھی پوچھ لینا۔ ان سے کیوں پوچھوں؟ انہوں نے ابھی تک شہناز کو دیکھا بھی نہیں، مگر فون پر 4 ماہ کی بچی کی رونے کی آوازیں سنی تھیں اور جھنجھلا کر کہا تھا کہ میں اسے سندور کھلا دوں تاکہ اس کی آواز بند ہو جائے۔ وہ پیر صاحب ہیں، بڑے پہنچے ہوئے ہیں، آخر ان کی بددعا لگ ہی گئی۔ آپ دونوں ایک دوسرے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں۔ وہ بھی آپ کو الزام دے رہے تھے کہ آپ نے کسی مجرمانہ ذہنیت رکھنے والے ڈاکٹر کے ذریعے اسے سننے اور بولنے کی قوت سے محروم کر دیا ہے۔ تم 2 پارٹوں کے بیچ میں پس رہی ہو۔ خدا نے تمہیں عقل دی ہے، لیکن بچپن سے باپ کے ساتھ اتنا گہرا لگاؤ ہے کہ تم عقل سے کام لینے کے قابل نہیں رہتی۔ ان 8 برسوں کے بعد تمہاری کھوئی ہوئی ہر چیز مل گئی، شوہر بھی مل گیا اور بیٹی بھی، لیکن میں نقصان میں رہا۔ وہ کیسے؟ ایسے کہ تم مزید 8 برس تک باپ کے قریب رہیں اور مجھ سے دور۔ حیوان ہو یا انسان، وہ قربت سے مانوس ہوتا ہے اور دوری سے بدظن۔ آپ غلط سمجھ رہے ہیں، میں آپ سے کسی معاملے میں بدظن نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے کہ تم نہیں ہو، مگر ہو۔ مریضہ نہیں جانتی کہ پیر صاحب کون کون سے تعویذ کھول کر پلاتے رہتے ہیں۔ صداقت میں آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ ابا حضور آپ کی لا علمی میں کیسے کیسے ذرائع اختیار کر کے آپ کی حفاظت کرتے رہے ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ آپ پولیس یا انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں رہیں، اس لیے انہوں نے بڑی رازداری سے آپ کا تبادلہ سفارت خانے میں کرا دیا تھا۔ اگر آپ لندن نہ جاتے تو مخالفین آپ کو زندہ نہ چھوڑتے۔ ہاجرہ، ایک ڈپارٹمنٹ کے افسر کا تبادلہ دوسرے ڈپارٹمنٹ میں یا اسے ملک سے باہر اس لیے بھیجا جاتا ہے کہ وہ اپنا ایمان نہیں بیچنا چاہتا۔ ہو سکتا ہے تمہارے ابا حضور نے تمہارے سہاگ کو سلامت رکھنے کے لیے در پردہ میری حفاظت کی ہو۔ ویسے یہ تم نے بھی دیکھا ہے کہ وہ مجھے کبھی خرید نہیں سکے۔ مجھ سے پیچھا چھڑانے کا ان کے پاس صرف ایک یہی راستہ تھا کہ مجھے ملک سے باہر بھیج دیتے۔ آپ ایسے نادان تو نہیں کہ وہ بھیجتے اور آپ چلے جاتے؟ اس وقت میری نادانی تمہارے سامنے ہے۔ پہلے میں ایک جونیئر افسر تھا، اب ڈائریکٹر جنرل بن کر آیا ہوں۔ تمہارے ابا حضور نے اپنی چال چلی اور میں اپنی دکھا رہا ہوں۔ ہم اتنے دنوں کے بعد مل رہے ہیں، کچھ اچھی باتیں ہونی چاہیے، مگر آپ گفتگو شروع کرتے ہی ابا حضور کے خلاف بولنے لگتے ہیں اور تم حمایت میں بولنے لگتی ہو۔ ذرا غور کرو، اتنی دیر سے تم نے میرے حق میں ایک بھی بات نہیں کی۔ وہ جواباً کہہ سکتی تھی کہ وہ سچا اور کھرا ہے، اس کے حق میں بولنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے برعکس باپ ایک کھوٹا سکہ ہے جسے چمکانے کے لیے بیٹی محبت اور جذبوں کی پالش چڑھاتی ہے۔ باپ، شوہر، بھائی، ان سب میں لاکھ برائیاں بھی ہوں، عورت ان پر پردہ ڈالتی رہتی ہے، ان کے ہر عیب کو خوبی میں بدلنے کی کوششیں کرتی رہتی ہے۔ صداقت علی اب اپنی بیٹی شہناز کے حوالے سے سمجھ سکتا تھا کہ ہاجرہ اپنے باپ کے لیے کتنی گہری اور مستحکم محبت رکھتی ہے۔ شہناز تو 8 برس کی عمر میں اتنی ذہین اور حساس تھی کہ اس نے باپ کی محض شفقت کو نہیں بلکہ مامتا کو بھی اچھی طرح سمجھ لیا تھا کہ باپ نے ہی اس کی پرورش 4 ماہ کی عمر سے کی تھی۔ ماں کی طرح اسے نہلاتا دھلاتا صاف ستھرا رکھتا تھا، اس کی بیماری میں تمام رات اس کے سرہانے بیٹھ کر جاگتا تھا۔ باپ سے متاثر ہونے اور اس سے محبت کی انتہا یہ تھی کہ حشر کے دن اگر اس گونگی سے کہا جاتا کہ جنت میں جاؤ تو وہ سیدھی باپ کی آغوش میں جاتی۔ صداقت علی اپنی دفتری کمرے میں انٹیلیجنس کے افسر اور 2 اہم ماتحتوں سے ایک کیس کے سلسلے میں تفصیلات معلوم کر رہا تھا۔ افسر کہہ رہا تھا کہ ہم نے اب تک یہی اندازہ لگایا ہے کہ ہمارے ملک میں 2 خفیہ ایجنسیاں کام کر رہی ہیں۔ آپ اور ہم جانتے ہیں کہ کتنے بااثر افراد ان ایجنسیوں کی پشت پناہی اور سرپرستی کرتے رہتے ہیں۔ ہم ان کے کارندوں کو گرفتار تو کر لیتے ہیں، لیکن ان بڑے لوگوں کے خلاف کسی ثبوت کے بغیر زبان نہیں کھول سکتے۔ اگر کسی طرح ثبوت حاصل ہو جائے تو وہ اپنے وسیع ذرائع سے ان ثبوتوں کو ضائع کر دیتے ہیں۔ صداقت نے کہا، بے شک مجرموں کی سرپرستی کرنے والے بیشتر اہم اور بڑے لوگ ہماری نظروں میں ہیں، ان میں میرے سسر پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی بھی ہیں۔ یہ خفیہ ایجنسیوں کے سربراہ بڑے محتاط رہتے ہیں،
تمام اہم اور حساس معاملات میں الگ رہتے ہوئے بھی ان معاملات کی جڑوں میں گھسے رہتے ہیں۔ ایک افسر نے کہا، سر یہی وجہ ہے کہ ہم ان ایجنسیوں کے طفیلی مجرموں کو پکڑتے ہیں۔ یوں جرائم کم نہیں ہوتے، گرفتار ہونے والوں کی جگہ دوسرے کارندے چلے آتے ہیں۔ صداقت علی نے کہا، جب تک ہم بڑے مگرمچھوں کو پوری طرح شکنجے میں نہ لے سکیں تب تک یہ طریقہ کار رہے کہ ہم ان تخریب کاروں، دہشت گردوں اور اسمگلروں کے منصوبوں کو ناکام بناتے رہیں۔ یوں ہم اصل مجرموں تک پہنچنے میں ناکامی ہونے کے باوجود ان کی ملک دشمنی کو ناکام بناتے رہیں گے اور دیگر جرائم میں خاصی کمی کرتے رہیں گے۔ انٹرکام نے مخاطب کیا۔ صداقت نے بٹن دبا کر پوچھا، یس؟ پی اے کی آواز آئی، سر جناب پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کا فون ہے، میں نے سرخ فون پر لائن دی ہے۔ صداقت نے انٹرکام کا بٹن آف کر کے اپنے ماتحتوں سے کہا، آپ لوگوں نے سنا؟ شیطان اتنا مشہور نہیں ہوگا جتنا کہ یہ پیر صاحب ہیں۔ ہمارے پی اے نے انہیں سرخ فون پر لائن دی ہے اور خطرے کا نشان سرخ ہوتا ہے۔ افسر نے پوچھا، سر ہم جائیں؟ کیا آپ اس لیے جائیں گے کہ میرے سسر سے فون پر بات ہوگی؟ نہیں، یہ دفتر ہے، یہاں میرا کسی سے کوئی رشتہ نہیں۔ اس نے سرخ رنگ کے فون کا ریسیور اٹھایا لیکن اسے اپنے سے دور رکھا اور ماتحتوں سے کہا، انسانی تاریخ ہمارے سامنے ہے۔ جب اس دنیا میں انسانوں نے جرائم کی ابتدا کی تب سے ہم قانون کے محافظ مجرموں کو جرائم سے باز رکھنے کی کوشش کرتے آ رہے ہیں۔ جو باز نہیں آتے وہ کتے کی موت مرتے ہیں، اور جو پیر و مرشد اور خدا بن کر قانون سے بالا تر ہونا چاہتے ہیں وہ فرعون اور شداد کی طرح حرام موت مارے جاتے ہیں۔ میں آپ حضرات سے معذرت چاہتا ہوں، فون پر گفتگو کرنے کے بعد ہماری یہ میٹنگ جاری رہے گی۔ پھر اس نے کان سے ریسیور لگا کر کہا، ہیلو، میں صداقت علی بول رہا ہوں، آپ فرمائیں۔ ہمارے فرمانے سے پہلے تم خوب بول رہے تھے، میٹنگ کے حاضرین سے بھی مخاطب تھے اور فرعون جیسے پیر و مرشد کو بھی وارننگز دے رہے تھے۔ وہ بولا، جو فرعون ہوتے ہیں وہ وارننگ کو خاطر میں نہیں لاتے، جو بو رہے ہیں غیر شعوری طور پر اسے کاٹنے کے منتظر رہتے ہیں۔ بائی دا وے، آپ نے اچانک مجھے کیسے یاد کیا؟ تم ایک ماہ سے اسلام آباد میں ہو، ہمارے درمیان اختلافات صحیح لیکن ہم تمہارے بزرگ ہیں، ہمارے گھر نہ آتے فون پر سلام تو کر سکتے تھے۔ السلام علیکم کے معنی ہے کہ تم پر اللہ کی طرف سے سلامتی ہو۔ میں یہاں ایک ماہ سے اتنا مصروف ہوں کہ کسی عالم دین سے رجوع نہیں کر سکا، ورنہ یہ مسئلہ پوچھتا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر سلامتی بھیجنا چاہیے یا نہیں۔ دوسری طرف ایک ذرا خاموشی رہی، پھر ان کا کہا سنائی دیا۔ انہوں نے کہا، بڑا مزہ آتا ہے جب کوئی سیر پر سوا سیر ہوتا ہے اور ہمیں سوا دو سیر بننے پر مجبور کرتا ہے۔ ہم نے ایک بار اپنی بیٹی سے کہا تھا کہ وہ ہمارے خاندان میں بڑے ہی جوڑ توڑ والا داماد لائی ہے۔ بہرحال ہم بیٹی اور نواسی سے ملنے آ رہے ہیں۔ اسلام آباد تو آتے جاتے رہتے ہیں، اس بار سوچا کہ پورا ایک دن ان کے ساتھ گزاریں۔ کیا انہیں ہماری کوٹھی میں آنے کی اجازت دو گے؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ جتنے دن چاہیں ان کے ساتھ گزار سکتے ہیں، میں ابھی انہیں فون پر کہہ دوں گا۔ اس کے ماتحت افسر نے مسکرا کر پوچھا، سر آپ دونوں کے درمیان میں ایسی ہی کھری کھری باتیں ہوا کرتی ہیں؟ ہاں، انہیں یہ غصہ ہے کہ وہ مجھے خرید نہیں سکے، اور مجھے یہ ملال ہے کہ میں شاید کبھی بھی انہیں گرفت میں نہیں لے سکوں گا۔ وہ بہت بڑی ایجنسی کے گاڈ فادر ہیں۔ جب ہماری گرفت مضبوط ہوتی ہے تو خفیہ ذرائع انہیں تمام الزامات سے مکھن کی بال کی طرح نکال لیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم ایک دوسرے کا کچھ بگاڑ نہیں سکتے تو ہماری زبانیں تلخ کلامی پر مجبور ہو جاتی ہیں۔ ایک ماتحت نے کہا، سر آپس میں خواہ کتنی ہی کشیدگی ہو لیکن گہری رشتہ داری بھی تو ہے، ایک دوسرے کے لیے آپ لوگ کچھ تو نرم گوشہ رکھتے ہوں گے۔ ہم سب کے اندر کسی حال میں بھی کسی بھی خطا کار کے لیے کوئی نرم گوشہ نہیں ہونا چاہیے۔ البتہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ رشتوں کا لحاظ رکھا جاتا ہے۔ میں اپنی شریک حیات کو بہت چاہتا ہوں۔ اس رشتے کا لحاظ رکھتے ہوئے ان کے والد یعنی اپنے سسر کی رسمی طور پر عزت کرتا ہوں، اور ہم جس شعبے سے تعلق رکھتے ہیں یہاں رسمیں نہیں نبھائی جاتی، فرائض ادا کیے جاتے ہیں۔ صداقت نے موبائل فون کے نمبر ڈائل کیے، پھر ماتحتوں سے کہا، پلیز 1 منٹ انتظار کریں۔ اس نے رابطہ قائم ہونے پر کہا، ہیلو حاجرہ، تمہارے ابا حضور یہاں اسلام آباد میں ہیں۔ وہ خوش ہو گئی اور بولی، کیا واقعی؟ وہ کب آئے؟ کیا میں ان سے ملاقات کرنے جاؤں؟ ہاں،
وہ اپنی نواسی سے بھی ملنا چاہتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ وقت بھی گزارنا چاہتے ہیں. تم بیٹی کو لے جاؤ اور جتنے دن چاہو ان کے ساتھ رہو. کیا آپ ہمارے ساتھ نہیں جائیں گے؟ میرے جانے سے کیا ہوگا؟ جانتی ہو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دربار میں چند مکھیاں آئیں اور انہوں نے شکایت کی کہ ہوا ہم سے خواہ دشمنی کرتی ہے. ہم جہاں جاتے ہیں وہاں آ کر ہمیں اڑا دیتی ہے. خدا را انصاف کریں اور ہوا کو ایسی زیادتی سے باز رکھیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو دربار میں حاضر ہونے کا حکم دیا. حکم کی تعمیل ہوئی اور ہوا کا ایک جھونکا دربار میں آیا. اس کے آتے ہی تمام مکھیاں اڑ گئیں. بہتر ہے حاجرہ مجھے ساتھ چلنے کو نہ کہو، شہناز کو لے جاؤ. اس نے موبائل فون بند کر دیا. افسر نے کہا، سر آپ کی زندہ دلی بھی خوب ہے. آپ نے وائف کو ایک لطیفہ بھی سنا دیا اور حقیقت بھی بیان کر دی. خوشگوار ازدواجی زندگی گزارنے کے لیے بیوی کو خوش رکھنا پڑتا ہے، اس لیے میں مزاحیہ انداز اختیار کرتا ہوں. پی اے نے انٹرکام کے ذریعے کہا، سردار حاکم نواز خان آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں. یہ پچھلے 4 ہفتوں میں 4 بار آ چکے ہیں. میں کیا جواب دوں؟ ابھی بتاتا ہوں. اس نے انٹرکام بند کر کے اپنے ماتحتوں کی طرف دیکھا. ایک ماتحت نے کہا، سر یہ دوسری خفیہ ایجنسی کا گاڈ فادر ہے. آپ اسے ٹال رہے ہیں. کیا ملاقات نہ کرنے میں کوئی مصلحت ہے؟ افسر نے کہا، میرا خیال ہے سر ایسے گاڈ فادر کہلانے والوں کو ملاقات کے لیے دوڑاتے رہیں اور ان کی اوقات انہیں بتاتے رہیں، اور شاید اسی لیے آپ اپنے سسر صاحب سے بھی نہیں ملتے. صداقت نے کہا، قانون کی برتری قائم رکھنے کے لیے لازمی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں لینے والوں کو اپنی انگلیوں پر اسی طرح نچایا جائے. ویسے آج اس گاڈ فادر سے ملاقات کر ہی لی جائے. کیا خیال ہے؟ جی ہاں جناب، دیکھ لیتے ہیں یہ حاکم نواز خان 4 ہفتوں سے کیوں دوڑ رہا ہے. اس نے انٹرکام کے ذریعے کہا، سردار حاکم نواز خان کو پرائیویٹ میٹنگ روم میں بھیج دو اور ٹی وی کیمرے آن کر دو. حکم کی تعمیل ہونے لگی. صداقت علی کے سامنے ایک دیوار کے ساتھ بڑی اسکرین کا ٹی وی تھا. افسر اور دوسرے ماتحت اپنی کرسیاں ٹی وی کی طرف گھما کر بیٹھ گئے. اسکرین آن ہو گئی. ایک ادھیڑ عمر کا شخص شلوار قمیض اور ویسٹ کوٹ پہنے سر پر بڑی سی پگڑی رکھے واکنگ سٹک ٹیکتا ہوا ایک میٹنگ روم میں آیا اور ایک صوفے پر بیٹھ گیا. پھر اس نے چونک کر دیکھا. وہاں بھی ایک بڑی اسکرین کا ٹی وی آن تھا اور اسے صداقت علی نظر آ رہا تھا. اس نے کہا، میں ڈائریکٹر جنرل صداقت علی ہوں. جس طرح تم مجھے دیکھ رہے ہو اسی طرح میں تمہیں دیکھ رہا ہوں. اپنا مدعا بیان کرو. اس نے کہا، یوں تو آپ کو پیر صاحب کے داماد کی حیثیت سے جانتا ہوں، پھر سنا کہ آپ لندن میں کام کرنے کے نئے طریقے سیکھ کر آئے ہیں. یہی دیکھیں کہ پہلے تو آپ نے 4 ہفتوں سے ملاقات نہیں کی، اور اب جو ملاقات ہو رہی ہے تو ٹی وی اسکرین پر. ہم سامنے ہوتے ہوئے بھی سامنے نہیں ہیں. میں وقت ضائع نہیں کرتا. اگر تم نے فوراً اس ملاقات کا مقصد نہ بتایا تو یہ اسکرین آف ہو جائے گی. ایسی بھی کیا جلدی ہے؟ جب میں 4 ہفتوں تک لاہور سے اسلام آباد آتا جاتا رہا اور آپ ملاقات سے انکار کرتے رہے تو پھر مجھے یہاں کے بڑے حکیم صاحب سے یہ نسخہ لکھوا کر لانا پڑا. اس نے جیب سے ایک لفافہ نکالا. اسے کھول کر اس میں سے ایک تہہ کیا ہوا کاغذ نکالا. پھر کہا، اگر میں کاغذ کو کھول کر اس کی تحریر کروں آپ کی طرف کروں تو کیا آپ اسے پڑھ سکیں گے؟ ہاں، مگر پڑھنے کی زحمت نہیں کروں گا. ابھی ہماری ویڈیو فلم تیار ہو رہی ہے. تمہاری ہر بات ریکارڈ ہو رہی ہے. تھوڑی دیر پہلے تم نے کہا ہے کہ ایک بڑے حکیم صاحب سے نسخہ لکھوا کر لائے ہو. جو بیمار ہوتا ہے وہی نسخہ لکھواتا ہے. میں دوا ساز نہیں ہوں، دوسروں کے نسخے نہیں پڑھتا. فوراً کسی اسپتال یا مطب جاؤ. میری دعا ہے کہ تمہاری بیماری کو ہمیشہ کے لیے تم سے نجات مل جائے. یہ کہتے ہی صداقت نے ریموٹ کنٹرولر کا ایک بٹن دبایا. ٹی وی اسکرین آف ہو گئی. اس کے ماتحت اپنی کرسیاں گھما کر اس کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے. افسر نے کہا، سر وہ ضرور کسی بڑی سیاسی شخصیت کا خط لے کر آیا ہوگا. صداقت نے انٹرکام کے ذریعے پی اے سے کہا، سردار حاکم نواز خان سے جو گفتگو ہوئی ہے اس کا ایک آڈیو کیسٹ تیار رکھو. کوئی بڑی سیاسی شخصیت سردار خان کی حمایت میں کچھ بولے تو فون کے ذریعے وہ کیسٹ سنا دینا اور کہہ دینا کہ سردار خان بیمار یا اب نارمل ہے. کسی حکیم صاحب کا نسخہ لا کر ڈائریکٹر جنرل کا وقت ضائع کرنا چاہتا تھا، اس لیے ملاقات جاری نہیں رکھی گئی. اس نے انٹرکام کو آف کر دیا. افسر نے کہا، ہم کانٹوں بھری کرسیوں میں بیٹھ کر اپنے فرائض ادا کرتے ہیں.
کیا آپ کبھی یہ نہیں سوچتے کہ آپ کو وفاق سے ہٹا کر کسی صوبے کے انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ میں بھیج دیا جائے گا؟ مجھے یہ اندیشہ نہیں ہے۔ میرا تبادلہ کبھی ہوگا تو اسکاٹ لینڈ یارڈ بھیجا جاؤں گا، کیونکہ میں حکومت پاکستان کی طرف سے اسپیشل اپائنٹمنٹ پر آیا ہوں۔ آپ لوگوں کے لیے میری نصیحت ہے کہ اپنا تبادلہ ہونے دیں، ترقیاں رک جانے دیں، مگر فرائض کی ادائیگی اور ایمان پر حرف نہ آنے دیں۔ وہ تمام ماتحت سر جھکا کر سوچنے لگے۔ خواہ وہ کتنے ہی بڑے عہدے پر ہوں، انہیں بڑی سیاسی شخصیتوں کے دباؤ میں رہنا پڑتا ہے۔ ایسے بہت کم فرض شناس افسران ہوتے ہیں جو اپنی بہترین ملازمت اور بہترین مستقبل کو داؤ پر لگاتے ہیں۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی اپنی اسلام آباد والی کوٹھی کے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوئے تھے۔ دروازے پر اپنی ہاجرہ بیٹی اور ایک خوبصورت سی لڑکی کو دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ دونوں نے انہیں سلام کیا۔ ہاجرہ نے کہا، ابا حضور، یہ میری بیٹی اور آپ کی نواسی ہے۔ شہناز اس کا نام ہے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر نواسی کی پیشانی کو چوما، پھر اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، تم نہ بھی بتاتی تب بھی ہم اپنی نواسی کو پہچان لیتے۔ تم نے کراچی میں اس کی تصویر دکھائی تھی۔ ہاجرہ نے شہناز سے کہا، بیٹی یہ تمہارے نانا ہیں، گرینڈ فادر۔ ہاجرہ نے ایک ملازم سے کہا کہ وہ کاغذ اور قلم لائے، پھر اپنے باپ سے بولی، یہ نہ سن سکتی ہے نہ بول سکتی ہے، لیکن لندن میں گونگے بہروں کے اسکول میں بڑی حد تک انگریزی حرفوں کو پہچاننا اور فقرے لکھنا سیکھا ہے۔ میں اس سے تحریر کے ذریعے گفتگو کرتی ہوں۔ ملازم کاغذ کا پیڈ اور قلم لے آیا۔ وہ تینوں سینٹر ٹیبل کے اطراف بیٹھ گئے۔ ہاجرہ نے ایک کاغذ پر لکھا، یو نو مائی چائلڈ، ہی از یور گرینڈ فادر۔ میری بچی، کیا تم جانتی ہو کہ یہ تمہارے نانا ہیں؟ شہناز نے ماں سے قلم لے کر لکھا، یو مین ٹو سے گرینڈ فادر آن لوزر سائڈ؟ کیا آپ کا مطلب ہے کہ ہارنے والے نانا ہیں؟ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی یہ پڑھتے ہی بھڑک اٹھے۔ ہاجرہ سے کہا، دیکھو، اپنی آنکھوں سے پڑھو، صداقت نے اس بچی کے ذہن میں ہمارے خلاف کیسا زہر بھرا ہے۔ یہ ہمیں ہارنے والا، کچھ کھو دینے والا نانا لکھتی ہے۔ ہاجرہ نے انگریزی زبان میں لکھا، بیٹی یہ بری بات ہے، تم اپنے نانا کو لوزر سائڈ پر رہنے والا لکھ رہی ہو۔ کیا یہ تمہارے پاپا نے سکھایا ہے؟ شہناز نے انگریزی میں جواب لکھا، نہیں ماما، گرینڈ فادر دو طرح کے ہوتے ہیں۔ جو اپنی بیٹی دیتا ہے وہ ہارنے والا یعنی لوزر سائڈ پر ہوتا ہے، اور جو دوسرے کی بیٹی لے کر آتا ہے وہ جیتنے والا گینر سائڈ پر ہوتا ہے۔ بیٹی کی وہ تحریر پڑھ کر ہاجرہ نے کہا، یہ اپنے طور پر درست لکھ رہی ہے۔ انگریزی زبان میں نانا اور دادا کے لیے الگ الفاظ نہیں ہوتے، ان میں تفریق کے لیے ایسے الفاظ کا استعمال کیا جاتا ہے۔ پیر صاحب سمجھ گئے اور صداقت علی کے بارے میں پوچھنے لگے، اپنے شوہر کو سمجھاؤ، وہ تمہارا شوہر ہے تو ہمارا داماد بھی ہے، ہم اسے نقصان نہیں پہنچائیں گے اور تمہیں بھی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس کے برعکس تم نے دیکھا ہے ہماری سیکیورٹی کے انتظامات نے کسی دشمن کی گولی کو اس کی طرف نہیں آنے دیا۔ جب بہت زیادہ خطرہ پیدا ہوا تو ہم نے اس کا تبادلہ سفارت خانے میں کرا دیا اور اسے لندن بھیج دیا۔ جی ابا حضور، جب یہ بات سوچتی ہوں تو آپ پر فخر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو میری عمر بھی دے، آپ کبھی میری صداقت کو نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اس بات کا دکھ ہے کہ وہ ہمارے احسانات کو سمجھتا نہیں ہے، لیکن تم ہمارے لیے مخبری کرتی ہو تو سارے دکھ درد دور ہو جاتے ہیں۔ پھر مخبری بھی اس لیے کرتی ہو کہ ہمیں خفیہ معاملات کا علم رہے گا تو ہم ان معاملات اور حالات کے مطابق تمہارے سہاگ کی حفاظت کرتے رہیں گے۔ شہناز جس کاغذ پر پھول بنا رہی تھی اسے اٹھا کر ہاجرہ کو دکھایا۔ ہاجرہ نے خوش ہو کر دیکھا، پھول کے ساتھ ایک نظم لکھی تھی، ڈنگ ڈونگ بیل، پوسی ان دا ویل۔ وہ نظم اختصار میں یوں تھی کہ ایک بلی ایک کنویں میں گر پڑی ہے، اب اس بلی کو کنویں سے کون نکالے گا؟ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے پھول کو دیکھا، نظم کو پڑھا، پھر مسکرا کر کہا، بہت خوب، بہت اچھا پھول اسکیچ کیا ہے، اور ہماری نواسی کو نظمیں بھی بہت سی یاد ہیں۔ اگر یہ ہمارے پاس رہتی تو پھر ہمارے پاس ایک نہیں 2 ہاجرہ ہو جاتی۔ ابا حضور، یہ میری بیٹی ہے، میری طرح آپ سے محبت کرے گی اور آپ کی فرما بردار بن کر رہے گی۔ میں اس سے ملنے کے لیے لندن جایا کروں گی اور ایسا سبق پڑھایا کروں گی کہ یہ آپ کو اپنے باپ کا دشمن نہیں بلکہ مہربان اور محافظ تسلیم کرے گی۔ وہ کچھ دیر سوچتے رہے، پھر انہوں نے کہا، ہم ایک مقصد کے لیے یہاں آئے ہیں،
ہمیں اطلاع ملی ہے کہ سردار حاکم نواز خان پچھلے 4 ہفتوں سے صداقت کے دفتر کے چکر لگا رہا ہے۔ تمہارے خپتی شوہر کی کوئی کل سیدھی نہیں ہے۔ سردار خان ایک خطرناک ایجنسی کا گاڈ فادر ہے اور وہ خپتی صداقت کیا اتنا بھی نہیں سمجھتا کہ سردار خان کا دماغ پھرے گا تو اس کے دہشت گرد سر عام اسے گولی مار دیں گے۔ وہ پریشان ہو کر بولی، یہ تو بہت تشویش کی بات ہے ابا حضور، آپ کچھ کریں۔ تم اسے سمجھاؤ کہ وہ سردار خان سے ملاقات کرے۔ ہم جانتے ہیں کہ ہماری ایجنسی کی کوئی کمزوری سردار خان کو معلوم ہوئی ہے اور وہ ہم سے براہ راست ٹکرانے کے بجائے ہمارے داماد اور قانون کے ذریعے ہمیں زیر کرنا چاہتا ہے۔ میں کبھی نہیں چاہوں گی کہ آپ کو کوئی زیر کرے۔ اپنے شوہر کی فکر کرو، اسے سمجھاؤ جو خطرناک قاتل انسان کو کیڑوں مکوڑوں کی طرح مار ڈالتے ہیں ان سے بگاڑ پیدا نہ کرے، انہیں اشتعال نہ دلائے۔ آخر معلوم تو کرے کہ سردار خان اسے کیوں ملنا چاہتا ہے۔ مجھے یہ بھی معلوم ہو سکے گا کہ وہ میرے خلاف کون سا حربہ آزمانے آیا ہے۔ میں آپ کے ساتھ رہنے آئی تھی مگر شام کو واپس چلی جاؤں گی۔ صداقت کو اس معاملے میں سمجھاؤں گی مگر آپ وعدہ کریں کہ ان پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ تم صداقت سے صرف اتنا معلوم کر لو کہ نواز خان کے ارادے کیا ہیں، پھر ہم اپنی بیٹی کی خوشیوں کی طرف بڑھنے والے ہاتھ کو کاٹ کر پھینک دیں گے۔ شہناز میز پر جھکی گلاب کا پھول بنا رہی تھی اور پھول کے ساتھ کانٹے ہی کانٹے بناتی جا رہی تھی۔ موبائل فون پر اشارہ موصول ہوا۔ انہوں نے اسے آن کرنے کے بعد کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے سردار حاکم نواز خان نے کہا، پیر صاحب، آپ نے کس دشمن کو بیٹی دی ہے؟ سنا ہے وہ آپ سے بھی ملاقات کرنا گوارا نہیں کرتا۔ جی ہاں، وہ اپنے اور غیروں دونوں کو ہی ایک ترازو میں تولتا ہے اور برابر تولتا ہے۔ آپ کی گفتگو سے ظاہر ہے اس نے آپ سے ملاقات کرنا بھی گوارا نہیں کیا۔ میں ایک بہت بڑی شخصیت کا سفارشی خط لے کر گیا تھا لیکن اس نے بڑی چالاکی سے مجھے ٹال دیا۔ ابھی پتہ چلا ہے کہ وہ بہت ہی ہائی لیول پر اسکاٹ لینڈ یارڈ سے اسپیشل اپائنٹمنٹ پر آیا ہے۔ وہ یہاں کی کسی بھی بڑی شخصیت کے دباؤ میں نہیں آئے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جو کسی کے دباؤ میں نہیں آتا اور کسی طرح بلیک میل نہیں کیا جا سکتا اسے ہماری اور آپ کی ایجنسیاں ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتی ہیں۔ وہ آپ کا داماد ہے، شاید آپ ایسا نہ کریں، لیکن یہ نیک کام ہماری ایجنسی ضرور کرے گی۔ ہم پیر صاحب کہلاتے ہیں، آپ کو نیک کام کرنے سے روکیں گے نہیں، مگر یہ تو فرمائیں کہ آپ پچھلے 4 ہفتوں سے اس ملاقات کرنے کے لیے بے چین کیوں رہے؟ سوری، یہ ہمارا ذاتی معاملہ ہے۔ آپ کا معاملہ آپ کے لیے ذرا تکلیف دہ ہے۔ آپ کو دل پر پتھر رکھ کر بیٹی سے کہنا ہے کہ وہ اپنی کلائیوں کی چوڑیاں توڑ ڈالے۔ آپ کا داماد کل کا سورج نہیں دیکھے گا۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے فون کان سے لگائے کنکھیوں سے اپنی بیٹی ہاجرہ کو دیکھا، پھر کہا، ہاں، بیوہ ہونے والی کی چوڑیاں ٹوٹتی ہی ہیں۔ جب آپ نے فیصلہ کر ہی لیا ہے تو چوڑیاں ٹوٹ جائیں گی۔ انہوں نے فون بند کر دیا، پھر ہاجرہ سے کہا، شہناز کو کوٹھی اندر سے دکھاؤ، مجھے کچھ ضروری کام ہے۔ وہ بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر اٹھ گئی، پھر وہاں سے جانے لگی۔ وہ بیٹی اور نواسی کو جاتے ہوئے دیکھتے رہے۔ جب وہ دوسرے کمرے میں چلی گئیں تو وہ موبائل فون کے ذریعے کسی سے رابطہ کر رہے تھے۔ پھر کہا، ہیلو، ہم بول رہے ہیں۔ دوسری طرف سے آواز آئی، یس باس۔ سردار حاکم نواز خان، یس سر۔ پرل ہوٹل، کمرہ نمبر 404۔ یس سر۔ وہ وہاں اپنی بیوی کے ساتھ ہے، اس کی چوڑیاں توڑ دو۔ انہوں نے فون بند کر دیا۔ دوسرے دن صداقت علی کو دفتر میں معلوم ہوا کہ سردار حاکم نواز خان کو قتل کر دیا گیا ہے۔ مقتول کے ساتھ ہمیشہ 4 مسلح باڈی گارڈز رہا کرتے تھے۔ ان میں سے 2 استقبالیہ کے پاس رہتے تھے اور 2 سردار خان کے کمرے کے دروازے پر۔ جب ایک روم سروس کا ملازم شام کی چائے لے کر کمرے کے سامنے آیا تو ایک مسلح گارڈ نے دستک دے کر کہا، باس، روم سروس ہے۔ کمرے کے اندر سے سردار حاکم نواز خان نے دروازہ کھولا۔ ٹھیک اسی وقت سامنے والے کمرے کا دروازہ کھلا۔ 4 گن مین تڑا تڑ فائرنگ کرتے ہوئے باہر آئے۔ دونوں گارڈز کو سنبھلنے کا موقع ہی نہیں ملا، وہ فائرنگ کے زد میں آ کر گر گئے۔ سردار خان زخمی ہوا۔ وہ دروازے کو بند کرنا چاہتا تھا مگر ایک گن مین نے دروازے پر زور کی لات ماری۔ دروازہ پوری طرح کھل گیا۔ سردار خان گولی کھا کر لڑکھڑاتا ہوا بستر کی طرف جا رہا تھا کہ تکیے کے نیچے سے ریوالور نکال سکے،
مگر اس سے پہلے کئی گولیاں اس کے جسم میں پیوست ہو گئیں۔ وہ اوندے منہ فرش پر گر پڑا۔ ابھی تھوڑی سی جان باقی تھی، وہ اپنی بیوی کے رونے اور چیخنے کی آوازیں سن رہا تھا۔ وہ قریب ہی فرش پر گری پڑی تھی۔ سردار خان نے آخری چند سانسوں میں دیکھا بیوی کے دونوں ہاتھ فرش پر تھے اور دو قاتل اپنے جوتوں سے اس کے ہاتھوں کی چوڑیاں توڑ رہے تھے۔ اس نے فیصلہ سنایا تھا کہ پیر سلطانی شاہ کی بیٹی اپنی چوڑیاں توڑ دے، اس کا شوہر کل کا سورج نہیں دیکھے گا۔ سردار خان نے اپنی آخری سانسوں میں اپنی بیوی کی چوڑیاں ٹوٹتے دیکھیں اور پھر خود اپنی زندگی سے ٹوٹ گیا۔ بیر عظمت اللہ شاہ سلطانی نے صرف اپنی بیٹی کے سہاگ کو سلامت نہیں رکھا تھا، بلکہ ان اہم معلومات کو ختم کر دیا تھا جو سردار خان کے ذریعے صداقت علی کو پہنچنے والی تھیں، اور صداقت علی نے جان بوجھ کر معلومات حاصل نہیں کی تھیں۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں ایجنسیاں ایک دوسرے کے خلاف کیسے کیسے داؤ پیچ آزماتی رہتی ہیں۔ وہ جانتا تھا کہ دونوں ایجنسیوں کے گاڈ فادر اسلام آباد میں ہیں۔ دونوں سے ملاقات نہ کی جائے، انہیں تجسس میں مبتلا رکھ کر ایک دوسرے پر وار کرنے کے موقع فراہم کیے جائیں۔ بظاہر صداقت علی کی زندگی بھی خطرے میں تھی۔ پیر شاہ سلطانی فوراً اقدامات نہ کرتا تو قاتلانہ حملہ صداقت علی پر ہوتا۔ قانون کے محافظوں کو ایسے خطرات سے نمٹنا ہی پڑتا ہے، اور وہ خطرات سے کھیلنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا تھا۔ پھر وقت گزرنے لگا۔ صداقت علی نے اپنے فیصلے کے مطابق شہناز کو لندن بھیج دیا۔ 2 سال میں 1-2 بار ہاجرہ کے ساتھ بیٹی سے ملنے جاتا تھا۔ ہاجرہ تنہا بھی جایا کرتی تھی اور بیٹی کو تحریر کے ذریعے اس کے نانا کی خوبیاں بتاتی تھی، ان کے احسانات کا ذکر کرتی رہتی اور نانا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کا درس دیا کرتی۔ شہناز 12 برس کے بعد واپس آ گئی۔ اسلام آباد میں اپنے باپ کے ساتھ بھی رہی اور اپنی ماں کی طرح مہینے 2 مہینے میں نانا سے ملنے کے لیے بھی جاتی رہی۔ ان دنوں ملک میں کرپشن بڑھتی جا رہی تھی۔ سیاستدانوں نے اتنے قرضے لیے تھے کہ ملک کا خزانہ خالی کر دیا تھا۔ مجرموں کی سرپرستی کے بغیر حکمران بن کر رہنا ممکن نہیں تھا۔ بہت سے جاگیرداروں نے ڈاکوؤں کے بڑے بڑے گروہوں کو پال رکھا تھا۔ ایسے ڈاکو ان جاگیرداروں کا ووٹ بینک بڑھانے میں بڑے مددگار ثابت ہوتے تھے۔ جب بھی کوئی نئی حکومت قائم ہوتی تو کرپٹ سیاستدانوں اور افسروں کا محاسبہ کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی وقت قرض نہ دہندگان کی فہرست شائع ہوتی۔ اس فہرست کے تیسرے نمبر پر رئیس ہمدانی کا نام تھا۔ قرضہ لینے والے تمام نہ دہندگان کے لیے یہ بات تشویشناک تھی کہ ان کی انکوائری اور قرضے کی وصولی کی ذمہ داری وزیر خزانہ کے ساتھ انٹیلیجنس کے ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کو سونپی گئی تھی، اور یہ نام ایسا تھا جسے رشوت یا کسی طرح کا لالچ دے کر خریدا نہیں جا سکتا تھا۔ انکوائری کے دوران خاص بات یہ معلوم ہوئی کہ رئیس ہمدانی نے پہلے 5 کروڑ روپے قرض لیے اور اس کی ادائیگی نہیں کی تھی۔ جب حکومت کی طرف سے دباؤ ڈالا گیا تو وہ اپوزیشن کو چھوڑ کر حکمران پارٹی میں آ گیا۔ اس طرح فائدہ یہ ہوا کہ اس نے مزید 10 کروڑ روپے قرض کے طور پر حاصل کیے اور پچھلے قرض کی ادائیگی کا تقاضا سرد خانے میں چلا گیا۔ ہمدانی کی طرح کئی ایسی شخصیات تھیں جنہوں نے رشتہ داروں کے ناموں پر جعلی کاغذات کے ذریعے بڑے بڑے قرضے حاصل کیے تھے۔ اس دھاندلی میں سابقہ حکمران اور بینک کار بھی شامل تھے۔ وہ سب اتنے بڑے بڑے مگرمچھ تھے کہ پاکستانی خزانے کا سارا سمندر پی گئے تھے۔ کسی کی جرت نہیں ہوتی تھی کہ ان کے سامنے قرض کی ادائیگی کے بارے میں کچھ کہہ سکے، کیونکہ وہ لوگ ہر آتی جاتی حکومت میں اپنا اثر و رسوخ رکھتے تھے۔ جس حکومت میں وہ نہیں ہوتے تھے تو ان کی اولاد یا رشتہ دار ضرور ہوتے۔ اس طرح ان کے خلاف کبھی کارروائی نہیں کی جاتی تھی۔ پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی جیسے گاڈ فادر جانتے تھے کہ ڈائریکٹر جنرل صداقت علی کی مکمل اور ٹھوس انکوائری کے باوجود رئیس ہمدانی جیسے قرض نہ دہندگان کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ ہمدانی جیسے جتنے بااثر افراد ان سے لین دین کریں گے اور منہ مانگی رقم ادا کریں گے، ان میں سے کسی کی فائل نہ عدالت تک پہنچے گی اور نہ ہی ان کے سیاسی جرائم کے ریکارڈ صداقت کے ذریعے ملک سے باہر جا سکیں گے۔ ان نہ دہندگان نے صداقت علی سے بھی رابطے کیے۔ صداقت نے جواب دیا، مجھے اپنے ملک کی نیک نامی اور وقار عزیز ہے۔ پاکستان ہمارا ایک گھر ہے اور میں گھر کی بات باہر نہیں لے جاؤں گا۔ آپ حضرات اگر ہزار کرپشن کے بعد بھی پاکستان کے لیے دل میں ذرا سی بھی محبت رکھتے ہیں تو یکمشت نہ صحیح قسطوں میں قرض ادا کر دیں، اپنے ملک کو بھکاری اور محتاج نہ بنائیں۔ جو کرپٹ ہوتے ہیں وہ حب الوطنی کی باتیں سمجھ نہیں پاتے۔ جب اختیارات سے خالی اور بے بس ہوتے ہیں تو خفیہ ایجنسی کے تعاون سے اپنی سیاسی کیریئر کو بحال رکھتے ہیں۔
ایسے وقت میں پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی کی چاندی ہو رہی تھی۔ انہوں نے اپنے پاس آنے والے نادہندگان سے کروڑوں روپے وصول کیے تھے اور انہیں یقین دلایا تھا کہ ان کے معاملات کو عدالت تک نہیں پہنچنے دیں گے۔ شہناز لندن سے آنے کے بعد اپنے نانا کے پاس رہ گئی تھی۔ صداقت علی دن رات مصروف رہتا تھا، اس لیے بیٹی کی خواہش کے مطابق اسے نانا کے ساتھ رہنے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ ہاجرہ اسلام آباد میں تھی۔ وہ ہر ماہ ایک دن کے لیے بیٹی کو باپ سے ملانے کے لیے لے کر آتی تھی۔ انہی دنوں جب ہاجرہ بیٹی کو نانا کے پاس کراچی چھوڑ کر اسلام آباد جانے والی تھی تو ایئرپورٹ کے راستے میں اسے کسی نے اغوا کر لیا تھا۔ صداقت کو یہ بات ٹیلی فون کے ذریعے معلوم ہوئی۔ بڑی مدت کے بعد سسر کی داماد سے بات ہوئی۔ انہوں نے غصے میں کہا، یہ سب تمہاری وجہ سے ہوا۔ تمہاری ہٹ درمی نے دشمنوں کو موقع دیا کہ وہ تمہیں کمزور بنانے کے لیے تمہارے گھر کی عزت کو اٹھا کر لے جائیں۔ کیا وہ صرف تمہاری بیوی ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ وہ ہماری بیٹی ہے، ہماری آنکھوں کا نور ہے؟ یہ واقعہ یقیناً شوق پہنچانے والا تھا۔ پیر شاہ سلطانی کا غصے میں گرجنا بھی مناسب تھا۔ وہ ہمیشہ سسر کو ترکی بترکی جواب دیا کرتا تھا۔ اس بار اپنی جان تمنا کے اغوا نے اس کے دل کو دھچکا پہنچایا۔ سسر کے سامنے شرمندگی ہوئی۔ اس نے کہا، آپ غصے پر قابو پائیں۔ گرجنے برسنے سے ہاجرہ واپس نہیں ملے گی۔ میں اپنے ذرائع سے معلوم کروں گا کہ کس نے مجھے چیلنج کرنے کے لیے اتنا بڑا قدم اٹھایا ہے۔ اسے یہاں اغوا کیا گیا ہے۔ تم اسلام آباد میں بیٹھ کر کیا کر لوگے؟ تمہارے عہدے کی ایک دہشت ہے۔ یہاں آؤ گے تو دشمنی کرنے والے خوفزدہ رہیں گے۔ ٹھیک ہے، میں آ رہا ہوں۔ آؤ، مگر سرکاری رہائش گاہ میں نہیں رہو گے۔ دشمن ہم سے بھی خوفزدہ رہتے ہیں۔ جب ہم دونوں ایک جگہ رہیں گے تو ان کی نیندیں اڑ جائیں گی۔ آگ اور پانی ایک جگہ نہیں رہ سکتے۔ جانتا ہوں کہ سسرال میں قدم رکھنے سے تمہارے پیروں میں چھالے پڑتے ہیں، مگر ہماری بیٹی کے لیے تمہیں آنا ہوگا۔ ہماری کوٹھی میں نہ آؤ، مگر ہماری انیکسی میں آ کر رہ سکتے ہو۔ وہاں اپنی بیٹی سے ملاقات کر سکتے ہو۔ بات معقول تھی۔ اگر وہ کراچی میں آ کر سرکاری بنگلے میں رہتا تو اپنی بیٹی شہناز کو نانا کی کوٹھی سے اپنے پاس بلانا دانش مندی نہ ہوتی۔ جن لوگوں نے ہاجرہ کو اغوا کیا تھا وہ گونگی بہری شہناز پر بھی ہاتھ ڈال سکتے تھے، لہٰذا وہ حالات سے مجبور ہو کر پیر عظمت اللہ شاہ کی کوٹھی کی انیکسی میں آ گیا۔ صداقت علی نے آنکھیں بند کیں، پھر آنکھیں کھولیں تو منظر بدل گیا۔ اس کی گونگی بہری بیٹی شہناز ایک ہینگنگ چیئر پر بیٹھی جھولتے جھولتے سو گئی تھی۔ صداقت علی انیکسی کے کمرے میں ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بیٹی ہینگنگ چیئر پر جھولتے ہوئے کبھی قریب آ رہی تھی اور کبھی دور جا رہی تھی۔ یہ دوری بہت دل دکھاتی تھی۔ ہاجرہ ایک بہت ہی زیادہ محبت کرنے والی شریک حیات تھی، لیکن صداقت ازدواجی زندگی کی ابتدا ہی میں یہ سمجھ رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کی شخصیت سے بہت زیادہ متاثر ہے۔ اگر باپ کی صورت دیکھے ایک ماہ سے زیادہ ہو جائے تو وہ بے چین ہو جایا کرتی تھی۔ اپنے ابا حضور سے ہر ماہ ملاقات کرنے، ان کے ساتھ 2-4 دن رہنے کے لیے ضرور کراچی جاتی تھی۔ وہ ایک ایسے جھولے میں تھی جو اسے شوہر کے قریب لاتا تھا، پھر اس سے دور باپ کے پاس لے جاتا تھا۔ اب وہ گونگی بیٹی جسے وہ دل و جان سے چاہتا تھا وہ بھی باپ کے قریب جاتی تھی، پھر نانا کے پاس آ کر رہنے لگتی تھی۔ لندن میں ہاجرہ اس کے قریب ہی رہتی تھی۔ شاید اس نے مزاج کے مطابق اسے باپ سے زیادہ نانا کے قریب رہنا اور نانا سے بے انتہا محبت کرنا سکھایا تھا۔ ہاجرہ نے کہا تھا، آپ ہمیشہ خطرات سے دوچار رہتے ہیں۔ شہناز جوان ہو چکی ہے، وہ ابا حضور کے سائے میں زیادہ محفوظ رہے گی۔ آج سے 12 برس پہلے تمہارے ابا حضور نے اپنی مخالف ایجنسی کے گاڈ فادر سردار نواز خان کو قتل کرایا تھا۔ یہ صرف میں جانتا ہوں، لیکن ان کے خلاف کوئی ثبوت نہ ہونے کے باعث میں نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ فی الحال یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انڈر ورلڈ میں تمہارے ابا حضور بھی گاڈ فادر ہی کہلاتے ہیں۔ سردار خان کی طرح وہ بھی کسی دشمن کی گولی کا نشانہ بن سکتے ہیں۔ یہ نہ کہو کہ میری بیٹی ان کے سائے میں محفوظ رہے گی۔ میں نے صرف اپنی بے زبان بیٹی کی خوشی کی خاطر اسے وہاں چھوڑ رکھا ہے۔ صداقت علی نے ہینگنگ چیئر پر جھولتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر سوچا، ہاجرہ اس وقت جہاں بھی ہوگی یہ سمجھ گئی ہوگی کہ اپنے ابا حضور کے سائے میں رہ کر خود وہ بھی محفوظ نہ رہ سکی۔ ہاجرہ کی گمشدگی سے چاہے باپ کو جتنا بھی صدمہ ہو، مگر کروڑوں روپے کا فائدہ بھی پہنچ رہا تھا۔
صداقت کراچی آنے پر مجبور ہو گیا تھا اور اسلام آباد میں اس کے خالی بنگلے سے رئیس ہمدانی کی وہ فائل مل گئی تھی جس کے لیے ہمدانی 2 کروڑ روپے ادا کرنے کے لیے راضی ہو گیا تھا۔ بیٹیاں اپنے باپ سے بہت محبت کرتی ہیں، اس کا یہ مطلب نہیں کہ شوہر سے نہیں کرتی، شوہر کو بھی دل و جان سے چاہتی ہیں۔ صداقت یقین سے سوچ رہا تھا کہ وہ جہاں بھی ہوگی اسے یاد کر رہی ہوگی۔ اسی وقت موبائل فون کی آواز نے اسے خیالات سے چونکا دیا۔ اس نے فون اٹھا کر کان سے لگایا تو دوسری طرف سے ہاجرہ کی آواز سن کر اچھل پڑا۔ کرسی سے اٹھ کر بولا، ہاجرہ کہاں ہو تم؟ میں کیا بتاؤں کہ کیا جگہ ہے؟ یہ ایک ڈیکوریٹڈ کمرہ ہے، صرف ایک 0 بلب روشن ہے۔ ابھی ایک شخص یہ موبائل فون اور ایک لفافہ دے کر گیا ہے۔ وہ شخص مسلح تھا، میں اگر اس سے کچھ کہتی تو وہ مجھ سے بدتمیزی کر سکتا تھا۔ اس کے جانے کے بعد میں نے لفافہ کھولا، اس میں ایک میرے نام اور ایک آپ کے نام ٹائپ کیا ہوا خط ہے۔ مجھے لکھا گیا ہے کہ میں اس موبائل فون کے ذریعے آپ سے رابطہ قائم کروں اور آپ کا خط پڑھ کر آپ کو سناؤں۔ پہلے میں نے اسلام آباد کے کوڈ نمبر پر فون کیا مگر رابطہ نہیں ہوا۔ پھر میرے دل نے کہا کہ آپ مجھے جان سے زیادہ چاہتے ہیں، ضرور مجھے ڈھونڈ نکالنے کے لیے کراچی آئے ہوں گے۔ ابھی آپ کہاں ہیں؟ تمہارے ابا حضور کے دولت خانے میں ہوں۔ وہ خوش ہو گئی اور بولی، یہ میں کیا سن رہی ہوں؟ آپ میرے میکے آئے ہیں اور یقیناً میری خاطر آئے ہیں۔ تمہیں زیادہ خوش نہیں ہونا چاہیے، میں نے تمہارے باپ کی کوٹھی میں قدم تک نہیں رکھا ہے، صرف انیکسی تک آیا ہوں۔ آخر آئے تو ہیں۔ میں یہاں قید میں ہونے کے بعد بہت گھبرا رہی ہوں۔ اب دعا کرتی ہوں کہ میرے اغوا ہونے سے، میری جان پر جتنی مصیبتیں آنے سے، اگر آپ اور ابا حضور ایک دوسرے کے قریب آ سکتے ہیں تو میں اغوا کیے جانے کی توہین بھی برداشت کر لوں گی۔ ہاجرہ پلیز جذباتی نہ بنو۔ کیا جس کمرے میں ہو وہاں کے دروازے اور کھڑکیاں بند رہتی ہیں؟ کیا تم اس شخص کو دوبارہ پہچان سکتی ہو جو تمہیں موبائل فون اور خط دے کر گیا ہے؟ کھڑکیاں اور دروازے تو بند رہتے ہیں اور وہ شخص ماسک پہن کر آیا تھا۔ آپ پہلے یہ خط سن لیں۔ وہ پڑھنے لگی۔ کسی نے لکھا تھا، ڈائریکٹر جنرل صاحب، آپ کی امانت ہمارے پاس ہے، ہم نے اسے نقصان نہیں پہنچایا ہے، بڑے آرام سے رکھا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ عزت و آبرو سے واپس چلی آئے تو آپ اپنی ملازمت سے استعفیٰ دے دیں۔ قرض نہ دہندگان کے سلسلے میں جس حد تک معلومات حاصل کر کے رپورٹ تیار کر چکے ہیں اسے ضائع کر دیں۔ وہ رپورٹ وزیر خزانہ کے دفتر میں پہنچے گی تو ہم سے چھپی نہیں رہے گی۔ ہمارے ہاتھ بہت لمبے ہیں۔ آپ کا سسر پیر عظمت اللہ شاہ سلطانی بھی ہمارے راستے کا پتھر نہیں بن سکے گا، کیونکہ اگر یہ آپ کی بیوی ہے تو پیر صاحب کی بیٹی بھی ہے۔ پیر صاحب بھی اپنی بیٹی کی عزت و آبرو سے واپسی چاہیں گے۔ آپ سسر اور داماد یہ چاہتے ہیں تو کل شام یا پرسوں صبح کے اخبارات میں یہ خبر شائع ہو جائے کہ آپ نے استعفیٰ دے دیا ہے اور اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ لندن واپس جا رہے ہیں۔ لندن روانگی کے لیے جس طیارے میں سیٹیں بک ہوں گی اس فلائٹ کی پرواز کے وقت آپ کی بیوی کو ایئرپورٹ پہنچا دیا جائے گا۔ اگر ہمیں آپ کی طرف سے کسی طرح کی چالاکی کا شبہ ہوا تو پہلے آپ بیٹی کے ساتھ لندن جائیں گے، بیوی دوسرے دن وہاں پہنچا دی جائے گی۔ صداقت علی نے خط سننے کے بعد کہا، تمہیں اغوا کرنے والے نے خود کو ظاہر کر دیا ہے؟ ہاجرہ نے حیرانی سے پوچھا، کیا آپ اتنی جلدی اسے پہچان گئے ہیں؟ یہ تو بالکل سیدھی سی بات ہے۔ تمہارے ابا حضور کی مخالف ایجنسی کے گاڈ فادر نے تمہیں اغوا کرنے کی کمینگی کی ہے۔ وہ بڑے اثر رسوخ والا ہے، میں کسی ثبوت کے بغیر اس پر اغوا کا الزام نہیں لگا سکوں گا، اور اگر جارحانہ کارروائی کروں گا تو وہ تمہاری جان کا دشمن بن جائے گا۔ اوہ خدایا، میں آپ کے لیے مصیبت بن گئی ہوں۔ اب کیا ہوگا؟ کیا آپ استعفیٰ دیں گے؟ اگر آپ استعفیٰ دیں گے تو آپ کی برسوں کی محنت، فرض شناسی اور نیک نامی پر حرف آئے گا۔ یہی کہا جائے گا کہ اپنی شریک حیات کی سلامتی کے لیے آپ نے اپنے فرائض سے منہ موڑ لیا۔ تمہاری گمشدگی نے مجھے تھکا دیا ہے۔ میں فرائض کی ادائیگی کے لیے تمہارے ابا حضور کی مخالفت بھی کرتا رہا ہوں، بڑے خطرناک مجرموں سے لڑتا رہا ہوں، مگر اس گاڈ فادر نے تمہیں اغوا کر کے میری دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ دیا ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ تمہیں کہاں سے ڈھونڈ نکالوں۔ میرا خیال ہے وہ گاڈ فادر پھر کسی کو یہاں بھیجے گا اور آپ کا جواب معلوم کرنے کی کوشش کرے گا۔ اس سے کہہ دینا کہ اپنی دی ہوئی مہلت کے مطابق پرسوں صبح کے اخبارات شائع ہونے کا انتظار کرے۔ مجھے کچھ تو بتائیں، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟
ابھی تو دشمن کی وارننگ سنی ہے، فون بند کرنے کے بعد سوچوں گا، تمہارے حالات پر غور کروں گا اور تمہارے تحفظ کے پیش نظر ہی کوئی فیصلہ کروں گا۔ اگر یہ موبائل فون میرے پاس رہے گا تو میں صبح آپ کو کال کروں گی۔ رابطہ ختم ہو گیا۔ صداقت اپنے موبائل فون کو دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا، اگر ہاجرہ کی واپسی کے لیے یہ شرط لگائی جاتی کہ وہ انکوائری کمیشن سے علیحدہ ہو جائے اور ایک لمبی چھٹی پر چلا جائے تو وہ یہ شرط مان لیتا، کیونکہ انکوائری سے دستبردار ہونے کے باوجود وہ در پردہ مجرموں کا محاسبہ کر سکتا تھا۔ لیکن دوسری ایجنسی کا گاڈ فادر پاکستان کی زمین سے اس کے قدم اکھاڑ رہا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے بیٹی کو دیکھا، وہ ہینگنگ چیئر پر تھی، اس کے پاؤں زمین پر نہیں تھے۔ جب کوئی جھولے پر ہو تو وہ زمین پر نہ ہوتے ہوئے بھی اپنے وطن میں ہوتا ہے۔ ہینگنگ چیئر پر بیٹھی ہوئی خوابیدہ بیٹی نے باپ کو ایک سوچ دی کہ دشمنوں کو زمین سے قدم اکھاڑنے دو، ہم زمین چھوڑ کر بھی اپنے وطن میں رہ کر اپنے قدم اکھاڑنے والوں کے قدم اکھاڑ سکتے ہیں۔ استعفیٰ دینے سے عہدہ اور کرسی جاتی ہے، فرض شناسی تو نہیں جاتی۔ باپ نے بڑی محبت سے بیٹی کو دیکھا، وہ بے زبان ہو کر بھی زبان والوں سے زیادہ ذہانت دے رہی تھی۔ اس نے بیٹی کے شانے پر ہاتھ رکھا، اسے ہولے سے جھنجھوڑا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھول دیں، پہلے باپ کو دیکھا، پھر سامنے والی کھڑکی کے پار دیکھا۔ باہر برآمدے میں مسلح گارڈ کھڑا تھا۔ صداقت نے ادھر دیکھا، پھر اشارے کی زبان سے کہا، رات کے 2 بج چکے ہیں، کوٹھی میں جا کر آرام سے سو جاؤ۔ پھر اس نے دیوار گیر کھڑی کی طرف اشارہ کیا۔ شہناز نے ادھر دیکھا، پورے 2 بج رہے تھے۔ وہ اٹھی اور اپنی چادر کو شانوں پر ڈالتے ہوئے باپ کے ساتھ کمرے سے باہر برآمدے میں آ گئی۔ وہاں بدستور مسلح گارڈز کھڑے تھے۔ برآمدے کے باہر ایک مسلح گارڈ نے ایک کتے کی زنجیر تھام رکھی تھی۔ کتا ان دونوں کو دیکھ کر بھونکنے لگا۔ صداقت نے کہا، اسے دور لے جاؤ۔ گارڈ نے کہا، جناب آپ پہلی بار آئے ہیں اس لیے یہ اجنبی کو دیکھ کر بھونک رہا ہے۔ صداقت نے بیٹی کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھ کر اسے رخصت کیا۔ کتا اسے دیکھ کر بھونک رہا تھا۔ وہ بولا، آخر اس کوٹھی کا کتا ہے، مجھ پر ضرور بھونکے گا۔ ویسے گرجنے والا بادل برستا نہیں، اس کی زنجیر تمہارے ہاتھوں میں ہے، کاٹ نہیں سکے گا۔ ہم انسان کہلانے والے بھی جب کسی کو کاٹنے میں ناکام رہتے ہیں تو بھونکنے والے گالیاں دینے لگتے ہیں۔ گارڈ نے کہا، جناب آپ بڑے پتے کی باتیں کرتے ہیں۔ صداقت نے دور جاتی ہوئی بیٹی کو دیکھ کر کہا، یہ بڑی بد نصیب ہے، نہ بول سکتی ہے نہ سنتی ہے، اور بڑی خوش نصیب بھی ہے کہ بھونکنے کے جواب میں بھونکتی نہیں، گالیوں کے جواب میں گالیاں نہیں دیتی۔ یہ گالیوں اور غلاظتوں سے بھری ہوئی دنیا میں کتنی آسودہ اور پرسکون ہے۔ شہناز نے کوٹھی کے دروازے پر آ کر دور انیکسی میں کھڑے ہوئے باپ کو دیکھا، مسکرائی، اور پھر مسلح گارڈ نے دروازہ کھولا تو کوٹھی کے اندر شاہانہ طرز کے بڑے ہال میں آ گئی۔ دروازہ باہر سے بند ہو گیا۔ اس بڑے ہال کا تمام آرائشی سامان نہایت قیمتی اور قابل دید تھا۔ قالین اتنا ملائم اور دبیز تھا کہ چلتے وقت شہناز کے پیر اس میں دھنس رہے تھے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ہوئے زینے کے پاس آئی۔ اس کا کمرہ اوپری منزل پر تھا۔ وہ اس بات سے بے خبر تھی کہ جمشید ایک دروازے کے پیچھے سے اسے دیکھ رہا تھا۔ اس نے زینے کے پہلے پائیدان پر قدم رکھا۔ جمشید دیوار کی آڑ سے نکل کر اس کے پیچھے آ گیا۔ وہ بہری تھی، کسی تعقب کرنے والے کی آہٹ نہیں سن سکتی تھی، لیکن جمشید نے کان اور آنکھیں رکھتے ہوئے یہ نہیں دیکھا کہ اس کا چچا زاد بھائی سنی اپنے کمرے کا دروازہ ذرا سا کھول کر دیکھ رہا تھا اور شرارت سے مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک ایک پائیدان پر قدم رکھتے ہوئے اوپری منزل کی طرف جا رہی تھی۔ اس کے پیچھے جمشید زینے پر چڑھا ہوا کہہ رہا تھا، ہائے کیا خوب چال ہے، سنا ہے عورت کی چال سے اس کے چال چلن کا پتہ چلتا ہے اور اس کی زبان سے اس کے مزاج کا، مگر تم تو ایک پینڈورا باکس ہو، اپنی ذات میں بند رہتی ہو۔ تمہیں روز دیکھتا ہوں، روز صبر کا پیمانہ چھلکتا ہے۔ آج فیصلہ کر لیا ہے کہ بھینس کے آگے بین نہیں بچاؤں گا، تمہارا ہاتھ ضرور پکڑوں گا۔ تم زبان سے نہیں، ہاتھ کے اشاروں سے میرے ان نیک ارادوں کو سمجھو گی۔ رات کی گہری خاموشی میں وہ اس کے پیچھے بولتا جا رہا تھا۔ وہ بے زبان، آوازیں سننے سے محروم رہنے والی زینے پر چڑھتی ہوئی اوپر پہنچ رہی تھی۔ اوپر ریلنگ کے کارنر پر ایک پیتل کے مٹکے جیسا بڑا گملہ رکھا تھا۔ جمشید ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا، اسی لمحے شہناز اوپری پائیدان پر ذرا ڈگمگا گئی۔
संभलने के लिए रीलिंग का सहारा लेना चाहा तो पीतल के बड़े कमरे से टकरा गई। टकराव के नतीजे में गमला नीचे पायदान पर आया, फिर वहां से ढन टन 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 की पुरशोर आवाजें पैदा करता हुआ एक एक पायदान से लुढ़कता हुआ नीचे हॉल के फर्श की तरफ जाने लगा। ऐसे में चोर घबरा जाते हैं, बौखला जाते हैं। जमशेद एकदम से घबराकर एक एक दो दो पायदानों को फलांगता हुआ वहां से भागने लगा। सनी अपने कमरे के दरवाजे पर खड़ा हंस रहा था। जीने के ऊपरी हिस्से में खड़ी शहनाज सवालिया नजरों से कभी हंसने वाले सनी को देख रही थी और कभी उधर को देख रही थी जहां जमशेद भागते भागते नजरों से ओझल हो गया था। बरकत शाह सुल्तानी अपनी बेगम के साथ सो रहा था। ढन टन टन की आवाज उनके खाबीदा दिमागों पर हथौड़े की तरह लगी। दोनों हड़बड़ा कर उठ बैठे। बेगम ने परेशान होकर कहा, यह आवाज तो हमारी कोठी के अंदर से आ रही है, क्या यहाँ कोई घुस आया है? बरकत शाह सुल्तानी ने फौरन ही बिस्तर से छलांग लगाई, दौड़ता हुआ स्टोर रूम में गया, फिर एक हॉकी उठा लाया। बेगम ने झुंझुलाकर पूछा, क्या वर्ल्ड कप जीतने जा रहे हो? हमारी राइफल कहाँ है? दूसरे बेडरूम में दूसरा भाई रहमत शाह सुल्तानी पलंग के पास राइफल लिए खड़ा था और थरथराते हाथ से कारतूस लोड कर रहा था, मगर कारतूस कालीन पर गिर पड़े थे। बेगम परेशान होकर मियाँ की बौखलाहट देख रही थी, फिर बोली, मेरी बात माने, पलंग के नीचे घुस जाएं। रहमत शाह ने एक कारतूस उठाकर पत्थर मारने के अंदाज में कहा, एक मारूंगा तो मर जाएगा, आइंदा चोरी करना भूल जाएगा। तुम क्या मुझे बुज़दिल समझती हो? आप गोली चलाएंगे या पत्थर मारेंगे? आपको खुदा का वास्ता राइफल रख दें, मैं सुहागन रहना चाहती हूँ। ऊपरी मंजिल से पीर अजमतुल्ला शाह सुल्तानी ने अपनी ख्वाबगाह का दरवाज़ा खोला और पूछा, कैसा शोर है? नीचे हॉल में फ़ोन की घंटी बज रही थी। उन्होंने नीचे देखा। सनी ने रिसीवर उठाकर हैरो कहा, फिर दूसरी तरफ बातें सुनने लगा। जमशेद अपनी बहन रूबी के साथ एक कमरे से बाहर आया। सनी फ़ोन पर कह रहा था, तशवीश की बात नहीं है, यहाँ सब खैरियत है। उसने रिसीवर रखकर सर उठाकर ऊपरी मंजिल में अपने दादा पीर अजमतुल्ला शाह सुल्तानी से कहा, यह पहाड़ जैसा गमला गिरता हुआ नीचे आया है, इसकी गूंजती गरजती आवाज़ बाहर तक गई है। सिक्योरिटी ऑफिसर हमारी खैरियत दरियाफ्त कर रहा था, मैंने उसे मुतमईन कर दिया है। रहमत शाह अपनी बेगम के साथ राइफल हाथों में लिए बेडरूम से बाहर आया, फिर राइफल सीधी करते हुए बोला, कौन है? कहाँ है? मैं खून की नदियां बहा दूंगा। पीर साहब ने कहा, रहने दो बरखुरदार, यहाँ सब अपना ही खून है। बरकत शाह हाथों में हाकी लिए बेगम के साथ अपने बेडरूम से निकला। बाप ने नागवारी से उसे देखा, फिर दूर खड़ी शहनाज से कहा, तुम्हें तो कोई शोर सुनाई नहीं देता, तुम कैसे आ गई? ओ खुदाया, मैं भूल जाता हूं कि यह बहरी है, मेरी बातें नहीं सुन सकती। बेगम बरकत ने कहा, यह पीतल का गमला इसी ने गिराया होगा। रहमत शाह सुल्तानी ने कहा, शायद यह भी अपने बाप से मिलकर आई है, इतनी रात को हमारी नींदें हराम कर रखी हैं। बेगम बरकत ने कहा, इसको तो यह भी मालूम नहीं कि इसकी माँ को अगवा किया गया है। ये इतनी रात को बाहर रहेगी तो दुश्मन इसे भी उठा कर ले जाएंगे। सनी ने नीचे हॉल से कहा, आंटी, दुश्मन घर में हो तो बाहर वाले ये जहमत नहीं करेंगे। पीर अजमतुल्ला शाह सुल्तानी ने चौंक कर सनी को देखा, फिर पूछा, क्या बक रहे हो? क्या अपने ही घर में कोई अपनी बहन या बेटी को अगवा करेगा?